علماء حق کون ہیں؟ ایک حدیث شریف میں ہے علماء من صدری. اب جو میں جواب دیتا ہوں وہ بکش نالج نہیں ہے، وہ کتابی تفصیل نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے. دین کا علم بولیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن. دین کا علم کہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کو اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا. تو پھر قرآن مجید کا علم کہاں ہے؟ حضور کے قلب میں ہے. اب جس کو بھی وہ علم ملے گا حضور کے قلب سے ملے گا نا. تو جس عالم کو علم دین حضور کے سینے سے ملا ہے وہ عالم حق. جس کو علم حضور کے سینے سے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، تو وہ علم حضور کے سینے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ہے اصل قرآن. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، کہ تو حضور کی ذات تک رسائی حاصل کر لے. بمصطفیٰ برساں، کہ حضور کی ذات تک رسائی حاصل کر لے. خیش را کے دی ہماؤست، کیونکہ ان کی ذات ہی تو سراپا دین ہے. خیش را کے دی ہماؤست، ان کی ذات ہی تو دین اسلام ہے. اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا، تمام بولہبیز، پھر تیرے سارے سجدے اور تیرے سارے قیام وہ بولہب کے اعمال جیسے ہیں. تو حضور کے قلب میں ہے قرآن شریف. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء من صدری، کہ علماء وہ ہوں گے جو میرے سینے سے نکلے، جن کو حضور کے قلب سے فیض ہوگا، وہ علماء ہیں. ایک اور حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا عالم الجاہل. ویسے یہ ٹرم ہم اردو میں استعمال کرتے آئے ہیں. دیکھو پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے جاہل بولتے ہیں. یعنی اگر کسی کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، بہت سے لوگ یعنی جن کو جو ہے وہ تالے میں چابی گھمانا نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ ہم نے ماسٹرز کیا ہے، اور وہ بھی تالا کھولنے میں ماسٹرز کیا ہے، اور پھر بھی تالا نہیں کھول سکتے. لیکن جب اس حدیث میں اگر یہ دیکھیں گے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جاہل عالم سے ڈرو اور بچو، تو اب یہ تو اچنبے کی بات ہے. یعنی یہ ایک جو ہے ایک ایسی بات ہے کہ جو واقعی سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے کہ بھئی عالم ہے تو پھر جاہل کیسے ہے؟ نہیں. تو حضور نے جب یہ فرمایا کہ اتقوا عالم الجاہل، تو صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ عالم بھی اور جاہل بھی، کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود، کہ جاہل عالم وہ ہے کہ علم سارا اس کی زبان پر ہے اور اس کا قلب جاہل ہے یعنی سیاہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جاہل کا مطلب ہے جس کا دل کالا ہو. جاہل وہ نہیں ہے جو اسکول نہیں گیا، جاہل وہ ہے جس کا دل کالا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، ورنہ اسکول تو حضور بھی نہیں گئے. اسی لیے تو آپ کا ایک لقب بھی ہے امی. امی کا مطلب ہے وہ جو اسکول نہ گیا ہو. سمجھ گئے آپ؟ تو اب عالم حق وہ ہوا
جس کا قلب روشن ہو گیا حضور کے قلب سے، اور عالم جاہل وہ ہو گیا کہ جس کا زبان پر تو بڑا علم ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ جو ہمارے مولوی پھرتے ہیں، سب زبان سے ایسے ایسے جو ہے بیان کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں کہ آدمی اشش کر اٹھے، لیکن اس کے بعد اعمال اگر ان کے دیکھیں تو سب سے بڑے شیطان ہیں. تو یہ کون ہے؟ عالم جاہل. عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود، کہ ان کی زبانوں پر تو علم ہے لیکن ان کے دل کالے ہیں. دل کالے کیسے ہوئے؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے حدیث کے مطابق ایک سیاہ دھبا اس کے دل پہ لگا دیتے ہیں، کثرت گناہ سے ایک دن دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ دل کی سیاہی گناہوں سے ہوتی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کا دل بالکل سیاہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر نصیحت اس پر عمل نہیں کرے گی، اثر نہیں کرے گی. تو پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر اس مقام پر کوئی پہنچ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو پھر اس کے جواب میں آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، کہ ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے نا. سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، یہ جو قلب ہے اس کو اگر چمکانا ہے، دھونا ہے، صاف کرنا ہے، طاہر بنانا ہے، پوتر کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر قلب میں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. تو عالم حق وہ ہیں جن کا قلب منور ہوگا، اللہ کا ذاکر بنے گا، اور جب اللہ کا ذاکر بن گیا، ان کا قلب منور ہو گیا، پھر مرشد کامل ان کو حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے. پھر حضور اس کو اپنے سینے سے لگا کے وہ جو باطنی قرآن ہے وہ اس کے سینے میں منتقل فرما دیں گے. اس لیے عالم الزبان صلی اللہ ہوگا. عالم الزبان صلی اللہ. حضور پھر اجازت دیں گے کہ آج سے تو میری امت میں عالم ہے، اور جس کو محمد رسول اللہ نے عالم بنایا ہو اس کی عزت ہم سب پر لازم ہے. جس کو اللہ کے رسول نے عالم بنایا، اور جو خود ہی عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اقلام بازی بھی کرتے ہیں مسجدوں میں، یہ عالم نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس کے خلیفہ ہیں. یہ کیونکہ یہ دل تو سیاہ ہیں. اور اسی سے جڑتی ہوئی ایک حقیقت اور ملاحظہ فرمائیے، قرآن شریف سے آئی. قرآن مجید میں آیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا. وَلَا تُطِعْ اطاعت نہ کرنا، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جس کے قلب کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. قرآن کی آیت کی اس روشنی میں کوئی ہے عالم جس کو ہم کہہ سکیں قرآن کے حوالے سے کہ یہ عالم حق ہے، اور جس کا قلب اللہ کے ذکر سے جاری نہیں ہے؟ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ ایسے عالموں کی پیروی نہیں کر سکتے. یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہے، دیکھیے، وہ دیکھیے سامنے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت پیروی کرو ایسے کی کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اور جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں نا اغفلنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے غافل بنایا ہے، وہ خود غافل نہیں ہوا، اللہ نے غافل کر رکھا ہے. اللہ ان کے قلب میں اپنا نام جانے نہیں دینا چاہتا، ازلی جہنمی ہوں گے. تو ہندوستان، پاکستان اور جہاں کے بھی مسلمان ہیں، ذرا اس قرآن مجید کی آیت پر غور کریں کہ تم کسی کو عالم کہو یا پیر کہو، اس سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ اس کا قلب بھی اللہ کے ذکر میں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو بنیادی چیز ہے ہدایت میں وہ یہ ہے کہ قلب اللہ کا ذکر کرے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، اور اللہ جس کو مومن بناتا ہے یہدی قلبہ، اس کے قلب کو ہدایت دیتا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور پھر وہ شخص جس کا سینہ کھل گیا، جس کی شرح صدر ہو گئی اللہ کے نام سے، تو وہ ہے اصل مسلمان. قرآن میں ہے یہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ تو دین اسلام کو چاہتا ہے
تو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تیرا شرع صدر کرے، اور جس کا اللہ نے شرع صدر کر دیا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، شرع صدر ہوگا تو پھر اللہ کا نور سے میسر آئے گا. فَهُوَ، پھر اللہ کے نور کے حصول سے پہلے شرع صدر ہونی ہے، دل کا دروازہ کھلنا ہے، قلب کا منور ہونا ہے، قلب میں زندگی کا آنا ہے. اگر قلب میں اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا، قلب میں اللہ کا نام داخل نہیں ہوگا، دل اللہ اللہ کرنا شروع نہیں کرے گا، تو نہ اسلام کا تصور حق ہوگا اور نہ ہی آپ جو ہے یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں نور مل رہا ہے. کیونکہ قرآن مجید نے شرط لگا دی کہ اگر دین اسلام پر گامزن ہونا ہے تو اس کے لیے شرع صدر ہو. شرع صدر ہوگی تو نور قلب میں داخل ہوگا، نور قلب میں داخل ہوگا تو مومن بنو گے. یہ حقائق. TV, bringing light, love, and peace in your life.